दूसरा सलातीन पहला बाब। और अखीब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया, और अखजिया उस जिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तू अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें की? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है कि तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतर आ। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गरां बहा हो। देख, आसमान से आग नाज़िल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा हो। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर,
تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ دوسرا سلاطین دوسرا باب۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جیجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یہو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یرہو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یرہو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو، ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار! اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا، اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر
پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا، اور انہوں نے اس سے کہا، اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا، مت بھیجو۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا، بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یرہو میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس لوٹے۔ تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو اور اسے اس کے پاس لے آؤ۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس کے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 رچنیاں نکلیں، اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا، اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ دوسرا سلاطین 3 باب۔ اور شاہ یہودا یہوشافط کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 سال سلطنت کی، اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا۔ تو بھی وہ نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا، لپٹا رہا، اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا۔ لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لیں، اور اس نے جا کر شاہ یہودا یہوشافط سے پچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے، سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا، کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے، اور جیسے میرے لوگ
वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदोम की राह से। चुनाचे शाह इस्राएल और शाह यहूदा और शाह अदोम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे, कहीं पानी ना था। और शाह इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है, ताकि उनको शाह मुआब के हवाला कर दे। लेकिन यहोशफ्त ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है, ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इस्राएल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफ्त यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहोशफ्त ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाह इस्राएल और यहोशफ्त और शाह अदोम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है, ताकि उनको मुआब के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशफ्त की हजूरी का पास ना होता, तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया, तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे, और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है। वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे, और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे, और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदोम की राह से पानी बहता आया, और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मुआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे, और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानिंद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। सो अब ए मुआब लूट को चल। और जब वो इस्राएल की लश्करगाह में आए, तो इस्राएलियों ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे। पर वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए, और उन्होंने शहरों को मस्मार किया और जमीन के हर अच्छे कित्ता को।
اور زمین کے ہر اچھے کتا پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا، اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے۔ فقط کیر حراست ہی کے درخت کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا، پر گوپیا چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا۔ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی، تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف کو چیر کر شاہ ادوم پر چڑھ جائیں، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ دوسرا سلاطین 4 باب۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن ارائت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی، اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا، روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر آ گیا اور اس کوٹھڑی میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی، تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے
یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جیازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟ تب اس نے جیازی سے کہا، کمر باندھ اور میرا آسا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے۔ اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا آسا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیازی نے ان سے پہلے آ کر آسا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا۔ اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو، وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر
उस घर में एक बार फिर टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पिसर गया, और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जियाजी को बुलाकर कहा, उस शौनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया, और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। और अलीशा फिर जेजाल में आया, और मुल्क में काल था, और अंबियाजादे उसके हजूर बैठे हुए थे। और उसने अपने खादिम से कहा, बड़ी देग चढ़ा दे, और इन अंबियाजादों के लिए लपसी पका। और उनमें से एक खेत में गया कि कुछ तरकारी चुन लाए। सो उसे कोई जंगली लता मिल गई। उसने उसमें से अंदरायन तोड़कर दामन भर लिया, और लौटा और उनको काट कर लपसी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। चुनाचे उन्होंने उन मर्दों के खाने के लिए उनमें से उंढेला, और ऐसा हुआ कि जब वो उस लपसी में से खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहा, ऐ मर्दे खुदा, देग में मौत है। और वो उसमें से खा ना सके। लेकिन उसने कहा कि आटा लाओ, और उसने उसे देग में डाल दिया, और कहा कि उन लोगों के लिए उंढेलो ताकि वो खाएं। सो देग में कोई मूजर चीज बाकी ना रही। और बाल सलेसा से एक शख्स आया, और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालें मर्दे खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादिमों ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? सो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा, और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया।